حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر 8 ذوالحج 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے مطابق 18 گھنٹے بذریعہ مشینری مطلب گاڑی وغیرہ میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ رستہ تھا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے یا لوگوں سے خطاب کیا۔ الصفا یہ پہلا مقام تھا۔ امام اس جگہ پر عرب کے مشہور شاعر الفرزدق سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا، مگر امام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ ذات ارق مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ اس مقام پر امام اپنے کزن عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بطن الروما یہ مقام ذات ارق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں، مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 4 زرود حجاز کی پہاڑیوں پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تبتہ ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں امام کی ملاقات زبیر ابن القین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ زبالہ اس مقام پر امام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں واپس چلے جائیں۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور امام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ بطن العقیق اس مقام پر امام اکرمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں، کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے ہیں اور کوفہ تشریف نہ لے کر جائے۔ یہاں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 7 سورت اس مقام پر امام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لے۔ نمبر 8 شرف اس مقام پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ امام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے۔ نمبر 9 ذو حسم اس مقام پر امام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، او اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں، تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیعت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ نمبر 10 بیضہ امام اگلے دن بیضہ پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا، لوگو رسول اللہ نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیما کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے۔
تو اللہ تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ عذیب الحجنات، اس مقام پر امام کی ملاقات ترما بن عدی سے ہوئی، جس نے امام کو کوفہ والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ کوہ آجا جانے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے۔ ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے، اور اب ہم اس عہد سے نہیں پھر سکتے۔ قصر بن مقاتل، فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کو راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام راستے میں قصر بنی مقاتل رکے، اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام کے 18 سالہ بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے تو امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کو تسلی دی اور فرمایا، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ نینوا، اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے۔ کربلا، امام کے حکم پہ کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا، اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 عیسوی کی تاریخ، اور یہی وہ مقام تھا جہاں پر حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہادت پائی۔